وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 110 حصہ اول، درس نمبر 1206۔ آج کا موضوع، کیا ہم گناہ آلود رویہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 110۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جب کہ وہ ستائے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جد و جہد کی، وصبروا، اور جم گئے، ڈٹ گئے حق پر، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ جو سبق تھا تو اس میں مضمون یہ تھا کہ ایمان والے جو ہیں، جن کا ایمان باللہ ہے، تو وہ لوگ تو کامیاب ہوں گے، اور اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اچھی طریقے سے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ ایمان کا کیا مطلب ہے اور کفر کا کیا مطلب ہے۔ لیکن گزشتہ جو
سبق گزرا ہے اس میں مضمون یہ تھا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، آخرت پہ ترجیح دے دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، تو یہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ خود ہی پسند کر لیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، تو ان کو پھر توفیق نہیں ملتی۔ ان کے اللہ تعالیٰ یعنی قدرتی طور پر ان کے دلوں پر ان کی یعنی سوچ سمجھ اور ان کی سماعت اور ان کی بصارت پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ غافل ہیں اور آخرت میں یہ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ تو وہ ناکام لوگوں کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس میں دیکھیں مضمون آج کا جو ہم نے آج ابھی پڑھا ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا وصبروا، ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ قرآن کو جب آپ پڑھا کریں تو اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور پر یہ فٹ کرنے کی کوشش کریں، تو اپنے لیے اس میں نصیحت تلاش کریں۔ دیکھیں مضمون واضح ہے، یا تو آپ نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے یا نہیں دی۔ اب آج کا جو سبق ہے ثم، پھر، یعنی جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں ان کا تو بیان ہو گیا، پھر آپ کا رب مہربان کس پہ ہے؟ ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، اس میں بس یہ آخری جملہ پہلے پڑھ لیں کہ رب کی رحمت اور بخشش کے مستحق کون لوگ ہوں گے، بس اب ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ہجرت، دیکھیں ہجرت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک تو ہجرت یہ ہے اور وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کی ہجرت فرض تھی، جیسے نماز فرض تھا یا روزہ ابھی ہم پر فرض ہے، تو اسی طرح ہجرت فرض تھی، یہ ایک رکن تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد وہ حکم کینسل ہو گیا، لیکن اب بھی ہجرت آپ کر سکتے ہیں اور ہونی چاہیے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ قالوا كنا مستضعفين في الارض قال الم نکم ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی جو جن لوگوں نے اسلام پر عمل نہیں کیا، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے، کیوں ایسا ہوا کہ تم اب دوزخ میں لائے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں زمین میں کمزور گنا گیا اور ہم پہ مستضعفین فی الارض، اور ہم نہیں کر سکے وہ عمل جو چاہیے تھا۔ تو پھر فرشتوں کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ایک ہی ہے، جواب دیا جائے گا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اور پھر کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر لیتے؟ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو دنیا میں اگر انسان آ جائے تو اس کو راہ خدا پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے، ہر قیمت پر اس نے اپنا بیڑا پار کرانا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے دنیا کی زندگی میں۔ دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دنیا کی زندگی کے امتحان میں آ کے انسان پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک یا سورہ کہف کا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، سورہ انسان میں ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بہرحال تو اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے۔ اب اس میں مقصود آزمائش ہے، اس کی امتحان ہے، نبتلی۔ اچھا یہی نقطہ جو ہے، یعنی میں بہت دکھ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اس نقطے سے غافل ہے
کہ بھئی دراصل یہ زندگی تو ایک امتحان ہے اور میں نے امتحان دینا ہے۔ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم دنیا کی زندگی میں غفلت کی روش اپنا لیتے ہیں، غافل، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے اولئک هم الغافلون، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دیتے ہیں یہ غافل بن جاتے ہیں، پھر ان کے سوچ جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے، یعنی مہر لگا دی جاتی ہے ان کی سماعت اور بصارت پر بھی۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ آج کا معاشرہ، دیکھیں میں آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا، نہ آپ کو کوئی نیند کی گولیاں دینا چاہتا ہوں کہ آپ سو جائیں، یا آپ بغیر کسی وجہ کے آپ کو میں خوش بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی خوشخبری آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ، یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو اور مشکل نہ پیدا کرو۔ تو بعض لوگ ہو سکتا ہے میری باتوں کو یہ سمجھیں کہ بھئی تم تو مشکل پیدا کر رہے ہو۔ نو، میں تو آپ کے لیے آسانی، دین آسان ہے، میں تو آپ کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، آسانی پیدا کر رہا ہوں آپ کے لیے خوشی ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو دائمی خوشیوں سے ہمکنار کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات تو مطلب اچھا، اس کے علاوہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ دنیا کا ایک امتحان ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان میں یا انسان فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارا ذہن ایسا نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا ذہن کیا ہے؟ ہم لوگ تو غافل ہیں، اولئک هم الغافلون، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے۔ ہمارے سمجھ پہ، سماعت پہ اور بصارت پر مہر لگ گئی ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہہ رہا۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافروں کی پہچان ہے صاحب نکرام۔ کافرین کھلا لفظ ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور پھر سارا مضمون کفر اور ایمان کا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو میں آپ کو یہ آج کے سبق میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا۔ دیکھیں اس میں ایک تو ہجرت کا بیان ہے اور پھر محنت کا بیان ہے، جاہدوا و صبروا، تین نقطے اس میں بیان ہو رہے ہیں۔ ستائے جانے کے بعد ہجرت۔ اب یہ یعنی آج کے حالات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو میں آپ کو وہ جسمانی ہجرت کی بات کر رہا تھا، وہ بالکل آج بھی حکم ہے۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو دیکھیں یہ تو اب مثال کے طور پہ میں اب عرض کرتا ہوں، ایک مثال قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ مضمون سمجھانے بھی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اور مختلف مثالیں بنانی پڑتی ہیں۔ ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز میں کسی بھی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، آپ کا طیارہ سفر کر رہا ہے سمندر کے اوپر، طیارے میں آگ لگ جاتی ہے، آگ پھیل رہی ہے، تو اس صورت میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی اگر وہ آپ کو ہم وہ دیں گے، لائف جیکٹ دیں گے، اور تو اب وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سمندر ہے، بحر قیانوس ہے، وہ کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کو فوراً جلنا پسند ہے، یعنی وہ آگ ایسی ہے کہ بجھائی نہیں جا رہی، تو کپتان اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی لائف جیکٹیں لے لیں اور اس کو وہ کریں، وہ جلدی وہ بتا دیتی ہیں، وہ سفر کے آغاز میں ہی بتا دیتی ہیں۔ بہرحال وہ لائف جیکٹ، اب کیا ہوگا؟ آپ کو لازماً کودنا ہوگا سمندر میں۔ سمندر ہے بھیا، زمین نہیں ہے، زمین میں جائیں گے تو موت ہے، لیکن سمندر ہے،
سمندر میں جائیں گے تو لائف جیکٹ آپ کو فرض کر لیں تیراکی بھی آتی ہے، فرض کر لیں ساحل بھی نظر آ رہا ہے ساتھ، لیکن اس وقت آپ سمندر کے اوپر ہیں، ساحل نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ساحل بھی نظر آ رہا ہے، اور اس وقت اگر آپ چھلانگ لگائیں گے بھی تو سمندر میں جائیں گے، آپ نے لائف جیکٹ پہنی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت یعنی آپ جہاز میں رہنا پسند کریں گے یا نہیں سمندر میں کودنا پسند کریں گے؟ یقیناً آپ کا جواب میں نے سن رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم لائف جیکٹ پہن لیں گے، ساحل نظر آ رہا ہے، اس وقت چھلانگ لگا دیں گے سمندر میں، ڈوبیں گے نہیں، لائف جیکٹ ہے تو ہم سمندر میں کودنا پسند کریں گے۔ یہ دیکھیں میں ہجرت کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن ہمیں نہ تو ہم قرآن کو سوچتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، اور نہ غور کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں ہجرت جسمانی طور پہ آج بھی آپ اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری موجودہ حالات میں میرا اسلام پر عمل مشکل ہے تو آپ چلے جائیں، ہجرت کریں۔ دیکھیں اسلام میں ہجرتیں دو ہوئی ہیں، ایک ہجرت حبشہ، وہ تقریباً 5 نبوی میں ہوئی، جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا یعنی وہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت تک جب یہ ہجرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تو نماز خانہ کعبہ میں لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر جب ایمان لائے تو اس وقت مکے میں 40 لوگ تھے، باقی تو چلے گئے تھے، میرے خیال سے 40 تھے، ہاں، یا جو بھی کم و بیش، مقصد بحث نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ ہجرت کر لی تھی، حضرت عمر ایمان لائے، انہوں نے کہا حضور ہم تو حق پہ ہیں، چلیں بیت اللہ شریف پڑھیں، چلیں وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال وہ جو یہ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو وہاں حضور نے صحابہ کو کیا کہا کہ یہاں تم اپنے دین کو بچاؤ اور چلے جاؤ حبشہ، چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نیک ہے اور یہ ہے وہ۔ تو چلے گئے، وہ ہجرت کر لی، کاروبار چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی، جو بھی تھی تفصیل، سب لوگ چلے گئے تقریباً، کچھ ہی لوگ باقی بچے تھے۔ تو وہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی ان کے پیچھے یہ لوگ گئے اور سازش کی، لیکن پھر جو ہے مدینے کی ہجرت کیوں ہوئی تھی؟ 13 نبوی میں حکم ہجرت آ گیا، حضور نے فرمایا صحابہ کو جاؤ، یہاں تو نہیں ہو رہا کام، مدینے جاؤ۔ وہاں سے بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، مصعب بن عمیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھجوایا تھا کہ جاؤ وہاں تبلیغ کرو، وہ گئے، وہ تاریخی واقعات ہیں۔ تو بہرحال ہجرت کا میں کہہ رہا ہوں کہ ہجرت آج بھی لازم ہے۔ آپ نے ایمان یعنی ایمان کے اوپر کوئی سودا نہیں کرنا، اپنے مال و جان کا، مال و جان آپ نے خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس میں اگر آپ کو گھر چھوڑنا پڑے، اپنی حیثیت، سٹیٹس، سب کچھ چھوڑنا پڑے تو آپ جائیں، ہجرت کر لیں، گھر کو چھوڑ دیں، ہاجرو ہجرت۔ تو یہ ایک قسم کی یہ ہجرت میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دوسری ہجرت جو ہے وہ اس ہجرت سے پہلے ہونی چاہیے، یعنی گھر بار اور بیوی بچوں کو چھوڑنے سے پہلے آپ کو ایک ہجرت لازمی کرنی ہے ہوگی، اور وہ ہجرت یہ ہے، دیکھیں ہجرت کیوں ہوتی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، یعنی آپ دیکھیں صاحب ایمان شخص جو ہے اس نے اپنے مال و جان کا سودا کر لیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر، اور اللہ کے لیے یہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ تھوڑی توجہ سامنے کرو، تو اب اسے خطا کو چھوڑ کے حکم الہی یا رضا الہی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی،
اپنی مرضی سے زندگی گزارنا خطا ہے، اور اس کو چھوڑنا ہوگا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المہاجر من ہاجر الخطایا۔ تھوڑی توجہ رکھیں، ہجرت کی میں بات کر رہا ہوں۔ المہاجر، مہاجر حقیقی وہ ہے جو خطاؤں کو چھوڑ دے۔ خطا کیا ہے؟ کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ خطا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو رب کی مرضی سے زندگی گزارنا ہے تو یہ ہجرت آپ کو لازمی کرنی ہوگی کہ آپ کو خطاؤں کو چھوڑنا ہوگا۔ پھر ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت بہتر ہے، افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تہجر ما کرہ ربک او کما قال، کہ تم وہ باتیں چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار ہوں، جو تمہارے رب کو ناگوار ہوں وہ باتیں چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ جو ہے، یعنی یہ ہجرت جو ہے افضل ہے، ای الہجرت افضل۔ تو خیر میں تو دیکھیں یہ آیت کی بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 110 ہم پڑھ رہے ہیں آج، اور اس میں کامیابی کی، بخشش کے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تھوڑا سا ان الفاظ پہ غور کریں نا کہ رب کی بخشش اور رحمت کے ہم کب مستحق ہوتے ہیں؟ جب یہ تین صفات ہم میں پیدا ہو جائے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ ہم نے تو ویسی بخشش کی امیدیں لگا رہی ہیں رب کے ساتھ، اور یہ بے وقوفی ہے سامنے کا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ تو والعاجز من اتبع نفسہ، من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ او کما قال۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو خواہشات نفس کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی امید رکھتا ہے، تمنا علی اللہ، اللہ سے کوئی امید لگا رہے کہ مجھے بخش دے گا، تو ایسا نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے وہ شخص۔ یہی بات میں آپ کو کر رہا ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں اس آیت میں، آیت نمبر 110 میں تین باتیں ہیں، تین صفات ہیں جو کہ رب کی بخشش اور رحمت کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں خطاؤں سے انکار نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے یعنی انسان سے، معصوم عن الخطا پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن خطا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خطا کا راستہ لے لیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے خطا کا راستہ اپنا لیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر ہمارا اصرار ہے۔ اللہ کی مکمل اطاعت بندگی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، من چاہی زندگی ہے، اس میں پھر اسلام کے کچھ کام بھی کر لیتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی ذکر اذکار کر لیتے ہیں، کبھی سیر و تفریح کے لیے حج پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا آپ کی نفسانی خواہشات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حج پہ حاجی جاتے ہیں تو کیسے لڑتے ہیں، کیسے گالیاں دیتے ہیں، کیسے غصے کرتے ہیں وہاں، جو کہ حرام ہے۔ فمن حج البیت، اس میں ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ ساری باتیں منع ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں حاجیوں کو۔ تو یہ دیکھیں خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اگر آپ اسلام کے کچھ کام کر رہے ہیں
تو دراصل یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ خواہشات نفس ہیں آپ کی۔ دین کو آپ نے کھیل تماشا بنا لیا ہے اور آپ نے مرضی کے تابع کر لیا ہے دین کو۔ یہ جو ہم آج کے اسلامی کچھ افعال و اعمال کر رہے ہیں، تو یہ دراصل ہمارا جی ہمیں چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ چلو یار نماز نہیں پڑھی تو پھر لوگ تمہیں بے نمازی کریں گے، کہیں گے، تو چلو نماز پڑھ لو، یا نمازی بن جاؤ، یا روزہ رکھنے والے بن جاؤ، کیونکہ رمضان میں ہونٹ خشک نہیں ہوئے تو پھر لوگ کہیں گے یار یہ تو دیکھو روزے کھاتا ہے۔ زکوٰۃ دیا کرو کہ یار پھر کہتے ہیں یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ حج کر لیا کرو، پیسے بھی ہیں، سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا اور کھانا پینا بھی ہو جائے گا، اور تو یہ دیکھیں، یہ آج جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، من حیث القوم معاشرے پہ اس کے کوئی اثرات نہیں ہے۔ جو اثرات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، نہ نماز کا کوئی اثر ہے، نہ روزے کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ حج کا ہے۔ یہ میں کھلی طور پہ آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں۔ میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دوں کہ دیکھیں نماز کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے، لیکن ہمیں آپ دیکھ لیں بے حیائی، اور نمازی بھی بڑھ رہے ہیں اور بے حیائی اور برے کام بھی بڑھ رہے ہیں معاشرے میں۔ پھر روزے کا کیا حاصل ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ ہم میں تو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، صفت تقوی والے لوگ تو ہیں ہی نہیں آج کل۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا حاصل تقوی ہے، احتیاط، آپ متقی بن جائیں۔ نہیں، زکوٰۃ کا کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو، جو مخلوق کا حق ہے وہ آپ اس کو دے دیں، اور تو غربت کا خاتمہ تو نہیں ہے، ہم زکوٰۃ دینے والے تو ایسے نہیں ہیں، اپنی مرضی ہے۔ خیر، اچھا، پھر حج تو سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان، ایک نئی جہت، ایک نیا رخ اس کو مل جاتا ہے، اور وہ لبیک کہہ کے آتا ہے، رب سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے میں نے زندگی تیری اطاعت میں گزارنی ہے، اب مجھے معاف کر دے، آئندہ میں اپنے عمل کی اصلاح کر لوں گا۔ لیکن واپس آ کے جو حاجی ہوتا ہے وہ پھر پاجی بن جاتا ہے، تو کوئی اثرات نہیں ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ بس رسمی طور پہ ہمارے کچھ اعمال ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی، خاوند 5 وقت کا نمازی ہے، بیوی قرآن، نماز، ذکر، اذکار، لیکن آپس میں سلوک وہ اپنی مرضی سے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اخلاق سے گرا ہوا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی مرضی ہے آپ کی، تھوڑی سی نٹ کھٹ ہو گئی، میاں نے منہ بسول لیا یا بیوی نے منہ بسول لیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ابتدا سے ہمارا بد عملی شروع ہوتی ہے، اس پہ ذرا غور کریں، بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو ستانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کر لی، ثم جاہدوا وصبروا، پھر محنت بھی کی اور صبر سے بھی کام لیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم